ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد موزے پہننے کا قصد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک موزہ موجود ہے لیکن دوسرا موزہ غائب ہے۔ آپ بہت پریشان ہوئے۔ ایک عقاب آپ کا موزہ لے کر اڑ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور بہت حیران بھی ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ عقاب جس نے وہ موزہ لیا ہوا تھا اس میں سے ایک سیاہ سانپ باہر نکلا اور نیچے گر گیا۔ اس کے بعد اس عقاب نے وہ موزہ آپ کے حضور پیش کر دیا اور کہا کہ گستاخی معاف یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزے میں سانپ گھس گیا ہے اور اس کو اٹھاؤ اور اس میں سے سانپ کو باہر نکال دو۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ ایک بڑی مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دینے کے لیے آتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ باعث مصیبت بھی تھی اور باعث خیر کا عمل بھی تھا کہ عقاب نے وہ موزہ اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ میرا موزہ اس نے کیوں اٹھایا، لیکن جب اس نے وجہ پیش کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ مصیبت کسی بڑی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے آئی تھی۔ مصیبتیں ہماری زندگی میں بہت مرتبہ آتی ہیں، ہم کئی مرتبہ ان کو ہنس کے ٹال دیتے ہیں اور کئی مرتبہ ہم ان مصیبتوں کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ فاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ جب چین نیا نیا آزاد ہوا تو ہم سب رائٹر مل کر چین گئے تاکہ ہم چین کو دیکھ سکیں، وہاں پر گھوم سکیں۔ تو جب ہم نے پورا ملک دیکھ لیا تو ہم ایک جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ایک بڑے سے کڑھا میں کچھ بھون رہی تھیں۔ جب ہم ان کے قریب گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم سٹیل بنا رہے ہیں۔ ہم نے کہا تو سٹیل تو فیکٹریز میں بنتی ہے۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ چین چونکہ ابھی نیا نیا آزاد ہوا ہے اس لیے ہمارے ملک میں اتنی فیکٹریز نہیں ہیں جو ہماری سٹیل کی ضرورت کو پورا کر سکے، اس لیے ہم خود سٹیل بناتی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، اشفاق احمد صاحب نے پوچھا کہ آپ اس سٹیل کو کہاں بھیجتی ہیں، کہاں پہ بیچتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سٹیل بنا لیتی ہیں، ایک ٹرک آتا ہے، ہم انہیں سٹیل دے دیتی ہیں اور وہ ہمیں ضرورت زندگی کی اشیاء مہیا کر دیتے ہیں اور اس طرح ہمارے زندگی چل رہی ہے۔ تو ایک نئی کنٹری جو ایک نیا نیا ملک بنا ہوتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے جب وہ اپنی جی ڈی پی بڑھاتا ہے، اپنی گروتھ بڑھاتا ہے، اپنی انکم بڑھاتا ہے، لیکن ان کا سٹارٹ ایک بہترین سٹارٹ تھا۔ انہوں نے سٹارٹ کیا، اس میں سے ہر فرد نے اپنا حصہ ڈالا، ہر ایک نے کوشش کی کہ ہم نے اس ملک کو ایک بڑا ملک بنانا ہے، ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہ ہو۔ جب ہر فرد اپنے حصے کا ایک ایک قطرہ ڈالتا ہے تو تبھی سمندر بنتا ہے۔ اس طرح چین کے ہر آدمی نے، ہر ایک نے، حتیٰ کہ ان کا ایک صدر تھے جو ایک سائیکل پہ جا کے کھرپا چلاتے تھے کھیت میں۔ اب چین کو دیکھیں کہ چین کہاں پہنچ گیا ہے۔ مصیبتیں بھی کامیابی کا حصہ ہوتی ہیں، مصیبتیں نہ ہو تو کامیابی پھیکی پڑ جاتی ہے، انسان کو کامیاب ہوتے ہوئے مزہ نہیں آتا۔ مصیبتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ہاں، لیکن مصیبتوں سے ٹیکل کرنا، مصیبتوں کے ساتھ سٹرگل کرنا، مصیبتوں کے ساتھ لڑنا سیکھا جا سکتا ہے۔ اگر انسان میں ہمت ہوتی ہے تو وہ مصیبتوں سے لڑتا ہے، ان کے ساتھ سٹرگل کرتا ہے اور اپنے آپ کو یقین دلاتا ہے کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ افطار کا وقت بھی قریب ہے، 6:31 ہو چکے ہیں، تو اب میں گھر جاؤں گا اور افطاری کرنے کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، پھر تراویح کا ٹائم ہوتا ہے، تو میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو کو اتنے تک دیکھا، تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔